قانون ہیں آپ جناب نوید احمد خان صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو شعبہ قانون میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ اس طرح سے ہے کہ میرے والد صاحب نے 1962 میں وکالت شروع کی تھی، اور میں جب کالج پاس کیا میں نے، تو میں کچھ ہفتے والد کے اسسٹنس کے لیے ان کے آفس چلا جایا کرتا. تو ظاہر ہے یہ تو بالکل نیچرل ہو گیا تھا کہ اگر میں وکالت کی کرواؤں تو اس میں کوئی وجہ مجھے مزید نہیں چاہیے تھی. اور یوں کہیں کہ وہ ایک طرح سے اگر یہ کہہ دیں کہ وہ میرے بریڈ میں شامل تھا تو یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. سر کیریئر کے اس زمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ ظاہر ہے کہ میرے سب سے بڑے مینٹور میرے فادر تھے، اور میرے فادر کے وجہ سے جب میں نے وکالت شروع کی تو میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے عبدالرحمان شیخ صاحب. ابھی بھی الحمدللہ حیات ہے. میرے والد تو خیر حیات نہیں ہے لیکن وہ الحمدللہ حیات ہے، اور ان کے دفتر میں نے وکالت شروع کی تھی، اور اس کے بعد پھر کراچی پریکٹس شروع کر دی. میرے فادر حیدرآباد پریکٹس کرتے لیکن میں نے کراچی پریکٹس کی ساری. سر آپ کے پاس سب سے زیادہ کیسز کن مقدمات کے آتے ہیں؟ مختلف ہے، مطلب ایسے اگر بہت زیادہ لمٹ کر دیں تو ویسے بھی ذرا عجیب سا ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس میں صرف آپ ایک سائڈ وغیرہ جاتے ہیں اور ایک ہی نوعیت کے قوانین پڑھ کے وہ دوسرے قوانین سے پھر تقریباً نامزد ہو جاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی اچھی بات ہے، کیونکہ شروع میں یہ بات ٹھیک ہے کہ میں نے جب کام شروع کیا تو اس وقت زیادہ تر کیسز جو میرے پاس آ رہے تھے وہ شپنگ میں شارٹ کنسائنمنٹ کے یا ڈیمیج کنسائنمنٹ کی ریکوریز کے کیسز بہت آئے. اور لیکن اسی میں نے یہ ریڈ کیا کہ اس سے نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ میں باقی قوانین کی طرف بہت زیادہ محنت نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ کیس ہوگا تو پڑھوں گا، کیس نہیں ہوگا اس سے مجبوراً کہہ لیں یا مطلب یہ مناسب سمجھا میں نے کہ مجھے چاہیے کہ میں آسٹریلیا کی طرف جاؤں. تو مختلف ہوتے ہیں. سر پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ سر میرے خیال سے ایک بات نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو پریکٹیکل قسم کے مسائل ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جو کچھ لوگوں کو سننے میں اچھے نہیں لگیں گے. سب سے پہلا مسئلہ تو جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وکیل کو لوگ عموماً اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ عام بات سننے میں آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس کی نالج ہو، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب اس سے کہو کہ بھائی ہماری فیس پے کر جائے گی تو کہتا ہے وکیل صاحب میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں اور آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. چلے فرض کر لیں، مان بھی لیں کہ ہاں بھائی اللہ کا بڑا احسان ہے، لیکن ظاہر بات ہے کبھی نہ کبھی تو پیسے ختم ہو جائیں گے انسان کے پاس. تو ظاہر ہے اپنی ضروریات کو میٹ کرنے کے لیے ایک سے زائد کیس لے گا یا زیادہ کیسز کی طرف چلا جائے گا. تو زیادہ کیسز ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہر کیس کی تیاری ہر وقت تو نہیں کر سکتا، پھر مجبوراً اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہیومنلی ممکن نہیں ہے. تو وہ فرض کر لیں کہ اگر 6 کیس لگے اور وہ 6 کی 6 فائلیں پڑھ کے بھی چلا جائے تو ہیومنلی 6 کیس چلا نہیں سکے گا. تو یقیناً التوا ہوتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کی تعداد بھی اس طرح نہیں ہے، جتنی آبادی بڑھ گئی ہے یا جتنی لیٹیگیشن بڑھ گئی ہے وہ بھی ہے. تیسری ایک بات یہ ہے کہ عدالتیں بھی کچھ معاملات کے اندر شاید، اب پتہ نہیں کیا مناسب بات ہے نہیں، لیکن مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ عدالتوں کو بھی اس کا صحیح ادراک نہیں ہوتا ہے کہ جو معاشی مسائل، جو معاشرتی مسائل اس مقدمے سے پیدا ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ کچھ لوگوں کو مہمیز ملتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہیں بیٹھ کے سیٹل کریں معاملے کو، وہ مقدمے میں چلے جائیں. سر بہت سارے کوڈ برڈز پیدا ہو گئے اسی وجہ سے. سر سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں کیسز التوا کا شکار کلائنٹ پریشان ہے، وجہ کیا ہے سر؟ میں نے گزارش کی ججز کی کمی بھی ہے، میں نے بتایا نا، ججز کی کمی ہے، انفراسٹرکچر کی کمی ہے. اس کے علاوہ ایک یہ بھی بات ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر جو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے یا جو وہ لوگ ہیں جو اس کے معاملے میں کوئی کچھ کر سکتے ہیں، وہ یہ بات میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی چیف جسٹس آپ کر سکتے ہیں، چیف جسٹس تو ایک آدمی کا نام ہے اور ان کے پاس روزانہ اتنا زیادہ کام ہوتا ہے نیچرلی کہ وہ پاسبل نہیں کہ وہ اکیلے ہاتھ سے کرتے ہیں. لیکن ان کو بھی ایک سسٹم ملنا چاہیے جو ان کو بتائے کہ بھائی یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اب سے کم از کم میرا خیال ہے کچھ نہیں تو 10 سال پہلے پاکستان اس قابل تھا
کہ اپنے انوائرمنٹ کو پیپر لیس انوائرمنٹ کر سکتا ہوں. تو اگر ہم پیپر لیس انوائرمنٹ کر دیں گے تو اس سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے وسائل بچ جائیں گے اور کسی اور کام میں آ جائیں گے. سر پاکستان میں قانون 1973 کا آئین بھی موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میرا ذاتی رائے ہمیشہ سے یہ ہے کہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے فرد واحد میں. اب آپ کو چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک موٹر سائیکل ہے، اسٹارٹ حالت میں چابی لگی کھڑی ہوئی ہے بازار میں، ٹھیک ہے. آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، آپ اس کو چھوئیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ اندر سے چاہتے نہیں. جی لیکن اسنیچنگ بھی ہوتی ہے موٹر سائیکل. بات سمجھ لیں؟ جی جی یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں، جی لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، اب مثال کے طور پہ دیکھیں نا، اگر آپ سگنل پہ کھڑے ہیں جی جی تو آپ کو سگنل پہ کھڑے ہونے سے کون روک رہا ہے؟ آپ توڑ کے بھاگتے ہیں. جی، یعنی جو بالکل. لوگ سگنل توڑ کے نکلتے ہیں جی وہ کون ہوتے ہیں؟ اس کے لیے تو کسی سیاستدان نے، کسی ملٹری آفیسر نے، کسی بیوروکریٹ نے آپ سے کچھ بھی نہیں کہا ہوگا. جی نہ رکنے کے لیے کہا ہے، نہ جانے کے لیے کہا ہے. جی اور یہ کام کون کرتا ہے؟ میجورٹی آف پاکستانی سٹیزن. ایسا. تو بھائی قانون کا عمل تو شخص نے کرنا ہے نا، قانون بنانا ان کا کام ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ساری تاریخ اس بات کی گواہ ہے. ہمارے یہاں قانون کا کانسیپٹ حضرت عمر فاروق کے دور سے لیا جاتا ہے. تو حضرت عمر فاروق کے زمانے سے لے کے آج تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ڈیٹرنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قانون پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا. جی اس کے لیے ایک میکانزم چاہیے. ہماری جو قباحت ہے، جو پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میکانزم کے لیے بھی جو لوگ ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ اسی کمیونٹی میں سے نکال کر پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بھی وہاں جا کے یا تو انکمپیٹنٹ پروو کرتے ہیں یا وہ اس طرح نہیں کرتے جیسے ان کو کرنا چاہیے. سر چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی، 5 رکنی، 7 رکنی بینچ بنتے ہیں. یہ مشاورت سے بنتے ہیں. اگر مشاورت سے بنتے ہیں تو آگے چل کے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ جو مشاورت سے بننے والے بینچز ہیں، جی اس میں ابھی تک تو ایسا کوئی بینچ میرے سامنے نہیں آیا جو میری نالج میں ہے کہ جو ٹوٹا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز یا پریکٹس جو اب تک ان کا پریکٹس کوڈ ہے، جی جی اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بینچ پہ بیٹھنے کے بعد بھی ڈیسائیڈ کر لے، کوئی جسٹس، کہ میں اس بینچ پہ فردر کیری آن نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں آپ نے بیٹھنا ہے. تو سر آپ کے خیال میں جج صاحبان کے میں بھی مخالفت چل رہی یا سیاست؟ دیکھیں، جو ان کے پرسنل افیئرز ہیں وہ دیٹ از نن آف اوور بزنس.